شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا۔ ہمارے یہاں آج چونکہ ہماری پہلی محفل ہے اور ملاقات بھی اس طرح سے محرم کے موقع پر پہلی بار ہم مل رہے ہیں، لہٰذا کچھ اصولی اور انٹروڈکٹیو ہماری گفتگو رہے گی۔ ہمارے یہاں یہ ایک رواج ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو کئی جگہوں پر تقریروں کا انتظام کیا جاتا ہے، بیانات ہوتے ہیں، سبیلیں ہوتی ہیں اور بہت کچھ امام حسین کی یاد میں وہ سب چلتا ہے۔ اب اس سال کو اس بات کو جو کربلا کا واقعہ ہوا اس کو سالوں کے سال گزر گئے اور سب سے بہترین زمانہ یہ حضور سرور دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ فرما تھے، یہ سب سے بیسٹ ٹائم پیریڈ اور سب سے بہترین زمانہ تھا۔ ہم دن بدن اس زمانے سے دور جا رہے ہیں اور جو سب سے برا جو وقت آنے والا ہے وہ ہے دجال کا وقت۔ جب دجال نکلے گا یہ سب سے بڑی آزمائش اور فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ یہ ہونے والا ہے، ہم اس کے قریب جا رہے ہیں۔ لہٰذا جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اب لوگ طرح طرح کے پیدا ہونے لگتے ہیں اور علم جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم کو اٹھا لیا جائے۔ اور علم کیسے اٹھے گا تو فرماتے ہیں علم اس طرح سے نہیں اٹھے گا کہ لوگوں کے سینوں میں سے علم اٹھا لیا جائے، بلکہ علم یہ علماء کے دنیا سے چلے جانے کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ ان کے سینوں میں جو ہوتا ہے جب یہ دنیا سے جائیں گے ساتھ میں اپنا علم بھی لیتے جائیں گے تو یہ دن بدن یہ جہالت کا دور ہمارا چل رہا ہے۔ اب ہوا کیا کہ اتنے سالوں میں طرح طرح کے لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور اسلام اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اسی میں بہت سارے سوچ والے لوگ پیدا ہو گئے۔ کوئی کہنے لگا کہ یہ اس طرح کی محفلیں سجانا اور اس طرح کی نیازیں کرنا یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا جو کچھ بھی کرنا چاہو کرو، سب کچھ جائز ہے، جو من میں آئے موج مزہ جو کرنی ہے کرو، وہ کرنے لگو۔ اب یہ بھی لوگ ہیں، یہ بھی لوگ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ چیزیں صحیح ہیں، کچھ چیزیں غلط ہیں، یہ بھی ہے۔ لہٰذا اب لوگ جو سوچ وچار کرنے والے لوگ ہیں یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس میں سے صحیح کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ صحیح ہے، کہ سب کچھ صحیح ہے کہ پھر سب کچھ غلط ہے۔ اب یہ جاتا ہے حق کی تلاش میں اور سچ کو ڈھونڈنے میں، یہ جاتا ہے مولوی گوگل کے پاس جاتا ہے، گوگل پہ جا کر وہ سرچ کرتا ہے، یوٹیوب پہ جا کر وہ دیکھتا ہے اور اس کو واٹس ایپ پر وہ 2-4 منٹ کی کوئی ویڈیو کلپ آتی ہے وہ اس کو سنتا ہے۔ اب اس میں ایسا ہی کوئی لباس کسی نے پہنا ہوا ہے، جبہ ہے یا پٹھانی ہے، اوپر پگڑی ہے یا تو ٹوپی ہے اور داڑھی ہے کسی کی، اور اب تو داڑھی بغیر کے بھی چلتے ہیں وائس کرنے میں، ٹائی والے بھی چلتے ہیں اور سوٹ کوٹ والے بھی چلتے ہیں دین کی باتیں کرنے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، اور خود کوٹ اور ٹائی پہن کر سوٹ بوٹ پہن کر اور وہ خسی داڑھی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں لوگوں کو۔ اب اس کے من میں جو آتا ہے وہ بیان کرتا ہے، اب وہ طرح طرح کی ایسی نوجوان مسلمان کلپ سنتا ہے، علم تو اٹھ رہا ہے،
علماء کی قلت ہے، جہالت کا دور دورہ ہے. اب یہ پریشانی میں آ جاتا ہے کہ اس میں سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. کیا یہ اتنا زبردست وہ کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے پھر کہ معاذ اللہ وہ اسلام سے ہی بدزن ہو جاتا ہے، اسے پھر کسی پہ بھروسہ ہی نہیں رہتا ہے یا کسی غلط راہ پہ چلا جاتا ہے. لہٰذا اب جو ہمیں سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے سچ کیا ہے اور حق کیا ہے. ایک بات، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اور یہ کتنی اہم بات ہے اور یہ نجات کا کتنا دار و بدار اس پر ہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا. وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دعا کرنا کیا ہے. دعا کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، یہ اس کا جو کور ہوتا ہے وہ ہے. یہ دعا کرنا اتنا اہمیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی، ایک اللہ نے دعا سکھائی. اب آپ سوچیں کہ جو رب العالمین نے خود اپنے بندوں کو سکھایا ہو کہ یہ دعا تمہیں مانگنی ہے، وہ کتنی اہمیت والی اور کتنی امپورٹنٹ دعا ہوگی. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور وہ دعا کی خاصیت ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایک دن میں 20 مرتبہ، کم سے کم 20 مرتبہ مانگنی مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا میں سمجھانا چاہتا ہوں؟ اللہ نے ایک دعا سکھائی اور وہ بھی ایسی دعا کہ کم سے کم 20 مرتبہ وہ دین میں مانگنی واجب ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ کتنی اہمیت والی دعا ہوگی کہ پروردگار ہمیں خود سکھا رہا ہے کہ مجھے اس طرح سے سوال کرو اور مجھ سے یہ مانگو. وہ کیا مانگنا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید جیسے ہی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے. اس سورہ فاتحہ میں پہلے اللہ کی حمد ہوتی ہے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر اس کو قیامت کے دن کے مالک ہونے کا تذکرہ ہوتا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. پھر وہ کیا مانگ رہے ہیں، وہ کیا مانگ رہے ہیں اور ہمیں کیا مانگنا ہے وہ خود پروردگار بتا رہا ہے. اب تمہیں مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب وہ دعا کا کتنا مہتو ہوگا کہ قرآن شروع کرتے ہیں تو فاتحۃ الکتاب جو ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے، اس میں اللہ یہ دعا بندوں کو سکھا رہا ہے. اور فرض کی پہلی 2 رکعت میں اور باقی سب نمازوں کی سب رکعت میں اس سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا مانگنی بھی واجب ہے. یعنی میں یا آپ یا کوئی مولوی یا کوئی پیر کہے کہ میں ہدایت پا گیا ہوں، میں تو اب فلاں فلاں ولایت کے مقام پر پہنچ گیا ہوں، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ بن گئے ہو، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں یہی مانگنا ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ سیدھا راستہ دکھا، تو چونکہ اب راستہ تو دیکھ چکے، سیدھا راستہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، شریعت کا راستہ سیدھا راستہ ہے. وہ تو مسلمان کو پتا چل گیا. اور اگر کوئی ولی بھی بن گیا تو اس نے دیکھ تو لیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، لیکن جب بھی وہ نماز پڑھے گا پوری رات 100 رکعتیں پڑھے، 200 رکعتیں پڑھے کہ 400 رکعتیں پڑھے، وہ ہر مرتبہ یہ واجب ہی ہے سورہ فاتحہ، اور اس میں یہ دعا ہی مانگنا واجب ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ بس دعا مانگ لیا اور یہ سیدھا راستہ ہو گیا. آگے پھر اس کی تفسیر آتی ہے. خود پروردگار فرماتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اور ہمیں دعا میں بھی وہ اس کا تذکرہ کرنا ہے. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، لیکن کون سے والا سیدھا راستہ اللہ کو تو معلوم.
لیکن ہمیں اسے وہ تفسیر میں کیا آتا ہے آگے فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اب یہاں تو اب اتنا تو ہمیں پتا چل گیا کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے۔ اس سے ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ صرف قرآن لے کر بیٹھ جانے سے اور صرف اپنے آپ کو بولے ہم تو مسلمان ہیں، سیدھا کتاب اللہ سے دیکھ لیتے ہیں اور کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر ہم سمجھ لیتے ہیں، ہمیں کسی علماء کی ضرورت نہیں، نہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ضرورت، نہ امام شافعی کی ضرورت، نہ امام مالک کی ضرورت، نہ امام احمد بن حنبل کی ضرورت، نہ امام بخاری و مسلم کی ضرورت، نہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی ضرورت، نہ خواجہ غریب نواز کی ضرورت، نہ کسی کو صحابی کی ضرورت، نہ عبداللہ بن عباس کا ہمیں قول سننا ہے، نہ ابن مسعود کا ہمیں قول سننا ہے، نہ ابن عمر کا ہمیں قول سننا ہے، بس قرآن پڑھو اور یہ کامیاب ہو جاؤ۔ نہیں 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 نہیں، نہ ہمیں کسی ولی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، قرآن رد فرما رہا ہے کہ ایسے کام نہیں چلنے والا ہے، تمہیں ان لوگوں کا راستہ چلنا پڑے گا جن پر میں نے انعام نازل فرمایا ہے۔ اب انعام اس نے کس پر نازل فرمایا ہے؟ ایک جگہ پر فرماتا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، اولئک مع الذین انعم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے ان لوگوں پر انعام نازل فرمایا، اللہ نے انبیاء کرام پر انعام نازل فرمایا، اللہ نے صدیقین پر انعام نازل فرمایا، اللہ نے شہیدوں پر انعام نازل فرمایا، اللہ نے اولیاء کاملین پر انعام نازل فرمایا۔ اب ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے، ہمیں سیدھا راستہ چلنا ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا، نبی، صدیق، شہید اور صالحین، ان کا راستہ کون سا تھا، وہ کس راستے پر چلے اور کس طرح سے چلے۔ جب تک ہم ان کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ہم ان کی باتوں کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم ان کی زندگیوں کا ابھیاس اور اسٹڈی نہیں کریں گے، ہم ادھر ادھر گمراہی میں ہی بھٹکتے رہیں گے۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ لہٰذا اب ہم پر یہ ضروری ہو گیا کہ ہم انعام یافتہ لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ انہوں نے قرآن پر تو عمل کر رہے ہیں تبھی تو انعام والے ہیں، سنت پر تو عمل کر رہے ہیں تبھی تو انعام والے ہیں، اللہ ان سے راضی تو ہے تبھی تو وہ انعام والے ہیں، لیکن ان کی زندگی کیا تھی، وہ کیا درس دے کر گئے، وہ کیسی زندگی گزارتے گئے۔ ہم کہتے ہیں قرآن پر عمل کرو، سنت پر عمل کرو، یہ سنت نبی پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو، لیکن کوئی ہمیں عمل کر کے تو دکھائے کہ عمل ایسے ہوتا ہے، شریعت کی پابندی ایسے ہوتی ہے، سنت کی پیروی ایسے ہوتی ہے۔ جب تک آپ کے سامنے کوئی جیتا جاگتا رول ماڈل نہیں ہوگا، جب تک آپ کے ذہن و فکر میں کسی شخصیت کا تصور نہیں ہوگا، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ لہٰذا وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ دین کو تبلیغ کے یہ سسٹم بھی تھوڑی بدلنے لگی، اور اس طرح سے ایک سسٹم یہ پیدا ہو گئی کہ جب ایسے کوئی بڑے دین آتے ہیں، جیسے ہم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ابھی محرم کے 10 بیانات کے موقع پر ہم اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہم وہ سمجھیں، وہ ہم سنیں کہ انہوں نے آخر کون سی زندگی گزاری تھی، انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری تھی، اور انہوں نے زندگی کا ان کا مقصد اور ان کا مطلب کیا تھا، وہ ہم سمجھنے کے لیے یہاں پہ جمع ہونا ضروری ہم پر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ جمع نہ ہو، ایسی باتیں نہ سنیں اور بس اپنے من میں آئے وہ کرتے رہیں، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹکتے دیر نہیں لگتی۔ انسان پھر کیا کرتا ہے، پھر اللہ والوں کی باتیں بولتا ہے، نہیں یہ تو ناجائز ہے، یہ کہتے امام حسین کی یاد بناؤ، یاد بنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا شرابیں پی رہے ہیں، کیا ہم کیا کر رہے ہیں، یہ وہ ان کی زندگی تو بیان کر رہے ہیں کہ جب نبی کے نواسے ہیں، رسول اللہ کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا، مولا علی کی صحبت پائی، تو پھر انہوں نے کیا دین کو سمجھا،
اللہ اور اس کے رسول کا پیغام کیا ہے، ان کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے وہ زندگی میں عمل کیا، ان کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں اور ہم سبق سیکھیں کہ زندگی ایسے گزاری جاتی ہے، شریعت اور سنت پر ایسے چلا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہوئی سب سے پہلی بات، اور اس سے یہ بھی آپ ثابت ہوا کہ یہ 10 دنوں میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب میں دوسری بات پر آ رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے دوسرے کام فارمالٹی اور رسمی ہو جاتے ہیں، اس طرح سے ہماری تقریریں اور بیانات بھی رسمی بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ ایسے کہ آپ نے، اللہ نے آپ کو تھوڑا مال دیا ہے، آپ نے اسٹیج وشز لگا دیا، لائٹنگ وائٹنگ کر لی، مائک سسٹم سیٹ کر لی، اور کسی مولوی کو بلا لیا۔ اب آپ خوش ہو گئے، ہم نے پروگرام رکھا ہے 10 دن کی تقریر کا، اب بیان کرنے والا بھی خوش ہو گیا، تقریر ہے اپنی 10 دنوں کا بیانات ہے، لیکن یہ صحیح تھا؟ اس سے کیا کب پتا چلے گا؟ 10 دنوں کے بعد اگر آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا، آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا، تو یہ سب کامیاب ہے، ورنہ چلا چلا کے نکل جانا یہ کوئی بات نہیں بنی۔ اور تقریر، یہ بیانات، یہ اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جو جتنا زیادہ چلاتا ہے وہ اتنا جوردار مولانا کہوائے۔ چلانے کا کام مطلب ہے، چلانے کی جگہ ہوتی ہیں، جب موقع آتا ہے تو چلایا بھی جاتا ہے، لیکن جب سمجھانا ہوتا ہے، آپ کے گھروں میں چھوٹے بچے ہوں گے، آپ کے آس پاس میں چھوٹے بچے ہوں گے، آپ بچوں پہ چلاتے ہیں، آپ بولیں گے ہاں چلاتے ہیں، لیکن کیا 24 گھنٹے چلاتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے، کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے یہاں پہ اسے ڈانٹنا پڑے گا، اسے دھمکانا پڑے گا، یہاں پہ چلانا پڑے گا تاکہ اس پہ خوف بیٹھ جائے، یہ دوبارہ نہ کرے، وہاں پہ آپ چلاتے ہیں، لیکن سر پہ بھی ہاتھ پہ تو پھلاتے ہیں، اس کو گود میں بٹھا کے سمجھاتے بھی تو ہیں، اس کو چاکلیٹ دے کر کوئی بات منواتے تو ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک عالم میں ہونی چاہیے، ایک مقرر میں ہونی چاہیے، کب اسے چلا کے بات کرنی ہے، کب اسے سمجھا کے بات کرنی ہے، کب آنکھیں بڑی کر کے بات کرنی ہے، اور کب مسکرا کے بات کرنی ہے، تاکہ دین کی صحیح تشریح لوگوں تک پہنچے، اور دین اور سیدھے راستے کی صحیح معلومات لوگوں تک پہنچے۔ لہٰذا یہ آپ چکر میں نہ پڑیں، اور ان باتوں میں آپ نہ پڑیں کہ یہ بس تقریریں ہیں، ہمیں بس جانا ہے، یہ 30 منٹ کی ہے یا 25 منٹ کی جو بھی ہے، یا 1 گھنٹے کی ہے، ہم راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، ہاں وائز میں گیا تھا، کتنے دن گئے؟ بولے 10 دن۔ کیا حاصل کیا؟ کیا 10 دنوں میں آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی ملا کہ صرف چلنا ہی ملا ہے، یا پھر کھانے کو ہی ملا ہے، یا پھر چائے ہی ملی ہے، یا پھر شیرنی ہی ملی ہے؟ کہ کیا 10 دنوں کی بیانات سننے کے بعد کچھ بدلاؤ آیا؟ کہ آپ کے دل میں کچھ اثر ہوا؟ کیا یہاں پہ اگر کوئی فرق پڑ رہا ہے، یہاں پہ اثر لگ رہا ہے، اور انسان کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی مجھے کہہ کے گیا، یہ تو میرے لیے تھا، یہ تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا وہ چیزیں کرنی چاہیے، اگر یہ ہے تو 5 منٹ کی تقریر ہمارے کام کی ہے، اور اگر 2 گھنٹے تک کوئی چلا کے بولتا ہے، 2-4 مرتبہ مائک کو پچھاڑ دیتا ہے، اور لوگ واہ واہ سبحان اللہ بولتے ہیں، اور آپ کورے کے کورے اٹھ کے جا رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ ثواب الگ چیز ہے، وہ بات نہیں کر رہے ہیں، نیتوں کے اعتبار سے ثواب تو دونوں کو ملے گا، نیتوں کے اعتبار سے وہ سب ملے گا، لیکن اصل مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اجر و ثواب تو بے شک ہمیں چاہیے ہی، لیکن پھر زندگی میں بھی تو کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اجر و ثواب اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ سننے کا تو ثواب ملے، لیکن آپ کو سننے کا ثواب یہ 25 منٹ کا ملے گا، لیکن اگر ان باتوں پر عمل شروع کر دیں تو وہ ثواب زندگی بھر ملتا رہے گا۔ تو ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہوتا کیسے ہے، اور امام حسین، یہ کربلا کا واقعہ ہوا، ابھی میں بیان کروں گا کربلا میں کیا ہوا تھا، بیان سننا ہے، سنیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، بولے ہاں، تخت پہ کون بیٹھا؟ یزید۔ کس نے بیعت کے نام بول دیا؟ کس نے بولا کہ میں بیعت نہیں کروں گا؟ امام حسین نے۔ پھر کیا ہوا؟
کوفہ والوں نے خط لکھے. امام حسین مدینہ سے کوفہ گئے, راستہ میں ان کو روک دیا گیا. کہاں پر, کس جگہ پر؟ ان پر کھانا پانی بند کر دیا گیا. کہاں پر بند کر دیا گیا؟ کربلا میں. ان کو گھیر لیا گیا. پانی 3 دن بند رہا. چھوٹے بچے ہیں, خواتین, عورتیں ہیں, سب. پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آمنا سامنا ہوا. امام نے خطبہ دیا, سمجھانے کی کوشش کی, جنگ ٹالنے کی کوشش کی. ان کو کہا مجھے واپس دینے, انہیں بولے نہیں, یہ ختم ہی کرنا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ جنگ ہوئی اور یہاں پر شہید ہو گئے. امام زین العابدین بیمار تھے, خیمے میں تھے, بچ گئے. باقی سارے ہم مرد افراد کیا ہوئے؟ شہید ہو گئے نا. تقریر تو ختم ہو گئی. یہی ہوتا ہے نا, یہی پورا واقعہ تو یہی ہے نا. وہ تو تھوڑی بدلتا ہے, اپنے تھوڑی کتھا وارتا چلتا ہے کہ وہ ہر وقت نئی وارتا لے کر آئیں گے. کبھی علی بابا 40 چور سنا دیا, تو کبھی اوندیڑی اور کھسکولی کی وارتا سنا دیا. ایسا تو نہیں ہوا. وہ ایک مرتبہ واقعہ ہوا, وہی ہوا نا. اور آپ کتنے سالوں سے یہ بیان سن رہے ہیں؟ جب سے آپ سمجھدار ہوئے ہوں گے. انومان یہی ہوتا ہے ہمارے شہروں میں کہ جب سے آدمی سمجھدار ہوتا ہے 8-10 سال کا, تب سے اس طرح کا ہمارے محرم کے بیانے چلتے ہیں. 50-60 سال کا ہو جاتا ہے, یہ ہر محرم میں یہی ہوتا ہے. آپ نے کیا سیکھا؟ کیا محرم جانے کے بعد کیا 10 بیان نہیں بلکہ 2 بیان سننے کے بعد بھی کچھ فرق پڑا کہ ڈور کی طرح ایسے ہی کیسے ہی رہے؟ تقریر کا اثر نہ ہونا, بیان کا اثر نہ ہونا, اس کی 2 ہی وجہ ہوتی ہیں. ایک, یا بولنے والے میں کچھ خامی ہے یا سننے والے میں کچھ خامی. بولنے والے خامی سے مراد زبان سے تو پاورفل آدمی ہوتا ہے. خامی سے مراد یہ ہے کہ بولنے والے کے دل میں وہ بات نہیں ہے, اس کے پاس وہ روحانی پاور نہیں ہے جو تمہارے دلوں کو چیرتا ہوا نکل جائے. یا پھر سننے والے, بولنے والا تو مکمل ہے, بولنے والا تو زبردست ہے, وہ تو روحانی شخصیت ہے, لیکن سننے والا یہ اتنا پتھر دل ہے کہ کتنی ہی نصیحت کرو, جیسے پتھر پہ پانی گرتا ہے, وہ بہہ کے نکل جاتا ہے. وہاں پہ کوئی فصل نہیں ہوتی, وہاں پہ سبزہ نہیں ہوتا, وہاں پہ کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا, بس پانی بہتا چلا جاتا ہے, وہ پتھر سے نکلتا جاتا ہے. تو یا تو بولنے والے میں کوئی خامی رہ گئی, یا پھر سننے والا ایسا پتھر دل ہے کہ وہاں سے پانی تو بہا, واضح اور نصیحت تو نکلی, قرآن و حدیث کی باتیں تو گزری, لیکن وہ تو ویسے کا ویسا ہی رہا تھا. اب ہمیں یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کروں کہ ہمارے ان محفلوں کو اس طرح سے ضائع نہیں جانے دینا ہے. انشاءاللہ ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ آپ اور ہم وہ محسوس کریں کہ 10 دن پہلے والے ہم الگ تھے, 10 دن کے بعد ہم الگ ہو گئے ہیں. اور اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا 2 باتیں ہوئی. ایک تو ہمیں ان باتوں سے, ان تذکروں سے, ان واقعات سے یہ عبرت حاصل کرنی ہے. اور یہ میں نے تقریر تو ختم ہو گئی نا, 10 دنوں کے محرم کے بیانات آپ کو سب کو معلوم ہے, تو یہاں پہ کیوں آئے ہو تم؟ سب بول رہے ہیں کہ یزید بیٹھ گیا, امام نے نہ بول دیا, یہ جنگ ہو گئی, پانی بند ہو گیا, تو کیا یہاں بیٹھ کے رونا ہے کیا ہم کو؟ کیا ہم یہاں بیٹھ کے روئیں گے امام پہ پانی بند ہوگا یہ وہ, اور خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے, امام کی یاد میں روزہ نہیں رکھتا ہے؟ پھر آئی بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا اب ہم کو ان واقعات میں اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ بس جیسے وہ تھا ویسے ہی سنتے رہیں. انشاءاللہ اس کا انداز بھی مختلف ہوگا, اور انشاءاللہ اس میں ہمیں سیکھنے کو سمجھنے کو بھی ملے گا. لہٰذا ابھی سے یہ ذہن بنائے کہ یہ ہمیں کیوں سیکھنا ہے, یہ ہمیں کیوں سننا ہے. یہ ہمیں اس لیے سننا ہے کہ امام حسین اور دوسروں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما, اور جو بھی اس میں دوسرے کا تذکرہ آئے, ان کی زندگیوں سے سیکھ کر ہمیں عمل میں لانا ہے اور اپنی زندگی میں اتارنا ہے. کیا آپ وہ ذہن بنا رہے ہیں؟ کیا آپ وہ نیت کر رہے ہیں کہ بس صاحب بولنا ہے کہ ہاں جامع مسجد میں جاتے ہیں, وائز میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے؟ نہیں, وعظ و نصیحت یہ کیسی ہوا کرتی ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب ایک بات ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں, وہ فرما رہے ہیں علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمت
کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر، کہ تم پر علماء کی محفل میں بیٹھنا اٹھنا، علماء کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنا، ان کے ساتھ ہم نشینی کرنا، ان کے ساتھ یہ بیٹھک رکھنا، یہ تم پر لازم ہے، یہ تم پر ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو علماء ربانیین ہوتے ہیں، جو دلوں کے عالم ہوتے ہیں، روحانی طبیب ہوتے ہیں، جو حکما ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو غور سے سننا، توجہ سے سننا، یہ بھی تم پر لازم ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی مردہ دلوں کو نور حکمت سے اسی طرح زندہ فرماتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے پانی سے زندہ فرماتا ہے۔ لہذا بیانات، تقریریں، وعظ یہ صرف چلا چلا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ صرف واقعات اور شاعریاں سنانے کا نام نہیں ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ ابن جوزی جیسے ہمارے بڑے بڑے واعظ گزرے ہیں، اس کے سوا بھی بہت اس سے بھی بڑے بڑے واعظ گزرے ہیں۔ ہمارے خود پیرا سیدنا شیخ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی واعظ و نصیحت کا یہ حال تھا کہ ایک ہی مجلس میں اس زمانے میں سنتے ہزار لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی وہ بھی اسی طرح سے وہ سمجھایا کرتے تھے، اور ہمارے نبی پاک سرور دو عالم بھی یہی منبر پر کھڑے ہو کر وہ بھی وعظ و نصیحت اور خطاب فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ان کے خطاب کا عالم کیا تھا؟ جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ دوسروں کو ہدایت دینے والے بن گئے۔ اور وہاں پر یہ حال تھا۔ ان کے بعد میں دوسرے صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے بھی ایسے واعظ رہتے تھے کہ جب وہ بیان کرتے تھے تو لوگوں کی روح جسموں سے نکل جایا کرتی تھی۔ حضور غوث پاک کے بھی کئی واقعات ایسے ہیں کہ جب وہ واعظ کرتے تھے تو ان کی محفلوں سے جنازے اٹھا کرتے تھے، ایسا پر اثر ان کے واعظ ہوا کرتے تھے۔ کئی اولیاء کرام کے واعظ ہوا کرتے تھے، تو ان واعظوں میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت لوگوں کو ہوا کرتی تھی، وہ فیضان نبی پاک کا ملا کرتا تھا۔ تو پھر ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگرچہ ہم ان جیسے تو نہیں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو چھینٹے ہمیں بھی ملنے چاہیے۔ ہم تو پورے سال میں 52 بیانات جمعہ کے سنتے ہیں، محرم کے 10، 12 شریف کے 12، 11 شریف کے 11، شاید چھٹی کے 6، اور پھر تیجے 40 میں، زیارت میں، شادیوں میں، اتنا کچھ سننے کے بعد بھی ہم کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، 1% بھی تبدیلی نہیں آتی۔ تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو بیان کرنے والے کے یہاں پہ کچھ خامی ہے، یا پھر ہمیں کچھ خامی ہے۔ اگر بیان کرنے والے کے یہاں خامی ہے تو دعا کر اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے اور ان کی باتوں میں تاثیر پیدا کرے۔ اور اگر ہمارے یہاں کچھ خامی ہے، ہمارا دل یہ پتھر دل ہو گیا ہے، تو جس طرح سے کورونا ہوتا ہے، کینسر ہوتا ہے، آپ کہتے ہو یہ ڈینجر بیماری ہے، اس سے آدمی مر جاتا ہے، بھاگتے بھاگتے ہاسپٹل میں جاتے ہو، وہاں پہ کہتے ہیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، ڈاکٹر کہتا ہے گارنٹی کچھ بھی نہیں، اس کو ایڈمٹ کرا دو، ٹریٹمنٹ ہم چالو کریں گے، 55% فیل ہے، 5% چانسز ہے۔ اب آپ وہاں پہ جاتے ہو، 1 مہینہ رکھتا ہے، 2 مہینہ رکھتا ہے، وہ بیڈ کا بل الگ، وینٹیلیٹر کا بل الگ، ICU کا بل الگ، اس کی دوائوں کا بل الگ، ڈاکٹر کی وزٹ الگ، باٹلے کا چارج الگ، دوائوں کا خرچہ الگ، سب کچھ برداشت کرنے کے بعد پر ایک امید 5% تو میں بولتا ہوں، لوگ 99% فیل کا بولتے ہیں آج کل، تو ڈاکٹر بھی ایسے ہو گئے بولتے ہیں 99% کیس فیل ہے، 1% چانس سے جو تھئی جائے تو تھئی جائے۔ پھر بھی ہم لاکھوں خرچ کرنے کے بعد کہ اس کو کسی طرح سے وہ بچ جائے، اس کی زندگی ہو جائے، تو یاد رکھیں جسمانی جو بیماری ہوتی ہے آدمی مرے گا تو دنیا سے جائے گا، لیکن روحانی بیماری ہوتی ہے، دل کی بیماری ہے، اگر وہ آدمی اگر اسے ٹھیک نہیں ہوا تو کئی مرتبہ ایمان سے ہی چلا جاتا ہے، ورنہ وہ تو جہنم تک پہنچا دیتی ہے، وہ آگ میں جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ لہٰذا اگر ہمیں لوگوں کے واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتے، ہمیں قرآن کی تلاوت سن کر خلبلی نہیں ہوتی، ہمیں نماز پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اور ہمیں جیسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے، تو سمجھ لے یہاں پہ کچھ ہمارے پرابلم ہے۔ جب یہاں پہ پرابلم ہے تو پھر دلوں کے جو طبیب ہوا کرتے ہیں، روحانی طبیب ہوا کرتے ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، علماء باطن ہیں، جو باطن کی باتیں کرتے ہیں، ظاہری شریعت و سنت پر عمل کرتے ہیں، اس کا فوراً سے پہلے رابطہ کیجئے اور کہیں میں اتنے بڑے خطرناک بیماری میں پھنس گیا ہوں کہ مجھے
یہ دوزخ میں ڈال دے گا، اللہ سے مجھے حجاب میں لا کے رکھ دے گا، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے رکھ دے گا، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، جلدی یہاں پہ رحم کیجئے، یہاں پہ کچھ کیجئے اور اس کا علاج کیجئے، یہ ہم پر لازم بنتا ہے، ورنہ یہ کچھ دن جاتا ہے کہ کوئی دن میں یہ سڑا اوجھڑ ہے، ارے او چھاؤں نہیں چھانے والے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ لہٰذا قبر و آخرت کی تیاری کریں اور اسی نیت سے یہ بیانات سنیں کہ کچھ ہمارے میں بدلاؤ آئے۔ نیت کرتے ہیں کہ پھر فارمالٹی بنا دینی ہے کہ 9:55 کو شروع ہوا، 10:25 کو ختم ہوا، 10:30 کو سلامی ہو گئی، 11 بجے کھا پی کے سو گئے، کیا گیا تھا تو کہ کیا ہی نہیں، 10 دن کے بعد کچھ بھی نہیں۔ لیکن انسانوں کو فرق پڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے فذکر ان الذکر ینفع المومنین، کہ تم نصیحت کیجئے، نصیحت یہ مومن کو فائدہ دیتی ہے، لہٰذا جس کے سینوں میں مومن کا دل ہوگا اسے ضرور فائدہ دے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔